بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درویش نے عشاء کی نماز ادا کی، پھر خدمتگاروں کی موجودگی میں اپنے اس شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جو راجہ جیرجی کے قید میں تھا اور کئی مہینے سے دردناک سزائیں برداشت کر رہا تھا۔ بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہماری آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ خدمتگار حیران تھے کہ پیر و مرشد کسے پکار رہے ہیں، بودلا کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ خادموں کو حیرت زدہ پا کر شیخ نے فرمایا بودلا ہمارا مرید ہے اور تمہارا بھائی ہے، وہ ہمارے ہی حکم پر سیون آیا تھا، مگر یہاں کے جابر حاکم نے جھوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے، مگر آج رات زندان کی دیواروں میں گہرے شگاف پڑے جائیں گے اور تمام زنجیریں کھل کر زمین پر گر پڑیں گی، بودلا بس آنے والا ہے۔ ادھر شیخ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلے کا زخمی جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا، ابھی اس کی حیرانی برقرار تھی کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا سمجھ گیا کہ یہ تائید غیبی کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے بے اختیار نعرہ مارا، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ شدید زخمی ہونے کے سبب بودلا کی ناتوانی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مگر زنجیروں سے آزاد ہونے کے بعد اسے اپنے جسم میں نئی توانائی محسوس ہونے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ قید خانے کے میدان سے گزر کر صدر دروازے کے طرف آیا تو زندان کی بلند دیواریں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ بودلے نے حیرت سے دیواروں کی طرف دیکھا، یکا یک دیوار شک ہوئی اور اس میں گہرا شگاف پڑ گیا۔ بودلا نے زوردار نعرہ مارا اور شگاف سے گزر کر باہر آ گیا۔ پھر اسی مرشد کی آواز سنائی دی، بودلا اسی راستے پر چلے آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بودلا نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، مگر دور دور تک کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ وہ اپنے مرشد کی آواز کو پہچانتا تھا، آخر اسی آواز کے سہارے چل پڑا۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ بودلا کو چند خیمے نظر آئے، پھر وہ غیر ارادے طور پر ایک خیمے میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کا مرشد کا خیمہ تھا۔ بودلا نے حیران ہو کر شیخ کی طرف دیکھا، پھر والہانہ انداز میں آگے بڑھا اور مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگ گیا۔ شیخ کے دوسرے خدمتگار بھی اس اجنبی شخص کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کے گرد سمٹ آئے تھے۔ بودلا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ مرشد اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرما رہے تھے، بس تمہاری آزمائش ختم ہوئی، تم سرخرو ٹھہرے اور تمہارے دشمن ہلاکت کو پہنچے۔ خدمتگاروں نے دیکھا کہ اجنبی شخص کے پورے جسم پر زخموں کے نشانات تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نچا ہوا تھا۔ شیخ نے اپنے خدام کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہی تمہارے بھائی بودلا ہے، اسے حاکم سیون نے ناحق ستایا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے گا۔ پھر دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ چند روز میں بودلا کے تمام زخم کسی دوا کے بغیر بھر گئے اور جسم پر چوٹ کا کوئی نشان تک باقی نہ رہا۔ یہ شیخ کی ایک اور کرامت تھی۔ جب دوسرے دن زندان کے محافظوں نے بودلا کو موجود نہیں پایا تو راجہ جیرجی کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ مہاراج، آپ نے دیکھا کہ مسلمان سنیاسی اپنے قیدی کو اس طرح چھڑا کر لے گیا ہے کہ ہمارے آہنے دروازے اور طاقتور محافظ کسی کام نہ آئے۔ وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ وہی وزیر تھا جو شیخ کی خدمت میں قیمتی تحائف لے کر حاضر ہوا تھا۔ ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور اس فقیر کو ستانے سے باز رہیں۔ راجہ جیرجی نے اپنے وزیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا عیار ذہن نیا منصوبہ تراشنے لگا۔